ایسا سسٹم کہ چوری دکان میں کرے تو اس کو سزا، اور اگر خزانے میں چوری کرے تو سرے عام پھانسی. تو یہ بات میری کہاں تک پہنچے گی کہ الطاف حسین بہت سخت بات کہتا ہے. جناب اب آپ بتائیے کہ وہ خبر تو چھاپ دی انہوں نے، آپ کا ذہن کنفیوز ہو گیا، ٹھیک ہے نا، آپ کے ذہن میں بات آ گئی کہ بھئی یہ تو فوج نے نکالا ہے. میں نے کہا سپریم کورٹ کے اندر اگر جناپور کا الزام ثابت کر دو، اور اگر یہ ڈاکومنٹ جو تم نے صحافیوں کو پیش کیا اگر ثابت کر دو، تو کراچی میں نہیں، مینار پاکستان کے پاس الطاف حسین کو پھانسی دینا میں خود پیش کروں گا. کہاں سے کرتے؟ 2 روز پہلے گورنر نے کہا نہیں ہے کوئی جناپور کی سازش بازی، غلط ہے، یہ جھوٹا الزام تھا. اس سے پہلے اب آپ دیکھیے ہوتا کیا ہے. اتنی بڑی خبر آئی، جب میں چلایا اس پہ چیخا کہ یہ نہیں برداشت ہوگا، تو اس کی کنٹرڈکشن آئی. ISPR فوج کا ایک ادارہ ہے، شعبہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، اس کی جانب سے کہ یہ خبر جو ہے جناپور کی، اس کا کوئی فوج کو ثبوت نقشہ وقشہ نہیں ملا. وہ شائع ہوئی اخبار کے اندر ضرور، لیکن بیک پیج پہ سنگل کالم 2 انچز، اتنی سی، اور شائع جو ہوئی تھی، میرے پاس تو اخبار ہی نہیں ہے، اتنی بڑی. اب بتائیے کہ اتنی سی خبر آپ کیسے پڑھیں گے؟ مجھ سے کچھ لوگ مذاکرات کرنے آئے اہم ادارے کے، بات چیت کرنے کے لیے، کہنے لگے صاحب الطاف حسین صاحب وہ جی دیکھیں نا کچھ معاملہ ہونا چاہیے. میں نے کہا بالکل ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. کہنے لگے کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ ہونا چاہیے. میں نے کہا بالکل ہونا چاہیے. کہنے لگے تو پھر بات شروع کریں یا ابھی آپریشن کے بعد کی بات ہے؟ میں نے کہا، کہنے لگے دوستی. میں نے کہا دوستی؟ میں نے کہا جناب ہم نہ فوج کے خلاف تھے نہ ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پوری فوج جس نے 1971 میں جس فوج نے ہتھیار ڈالے، نہ وہ فوج، نہ وہ فوجی، نہ موجودہ فوج، یہ نہ غدار ہے، یہ نہ لوٹنے والی ہے، بلکہ میں جانتا ہوں کہ only few corrupt top جنہوں نے پوری فوج کا امیج خراب کیا ہوا ہے. ہمارا فوجی تو سرحد پہ جان بھی دے دیتا ہے. کتنے جرنیل مارے گئے آج تک کسی ایک فوج میں؟ بولیں. 3 جنگیں ہو چکی جی. تو جناب میں نے کہا فوج کے سپاہی وہ کہیں گے اس کے گھر پہ چھاپا مارو، وہ چھاپا ماریں گے. باؤنڈ ہے، they are bound to obey the orders of their superior. Am I right? They are bound. وہ تو مانیں گے. قصور چھاپا مارنے والے فوجی کا نہیں ہے، قصور اس کا جس نے آرڈر دیا. تو میں نے کہا بالکل، تو میں فوج کا نہ خلاف تھا نہ ہوں، نہ پاکستان کا خلاف تھا نہ ہوں. ہاں I am against، میں کہتا ہوں I am against feudal system and feudal راج. یہ میں کھل کے کہتا ہوں. تو کہنے لگے دوستی ہونی چاہیے. میں نے کہا بالکل بالکل ہونی چاہیے، آئیے ہاتھ میں لائیے. کہنے لگے ہاں. میں نے کہا نا 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 نا. کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ جناپور کا کیا چکر ہے. اس کو آپ ڈائلاگ نہ سمجھیے، اس کو آپ مذاق مت سمجھیے. یہ مجھے معلوم ہے صحافی بھائی یہاں بیٹھے ہیں، میں ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا. کہنے لگے کہ ارے وہ چھوڑیں. میں نے کہا چھوڑیں؟ میں نے کہا پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں آپ نے ایم کیو ایم کو غدار اور ملک دشمن ثابت کرنے کی کوشش کی. آپ بتائیے کہ کیا ہمارا قصور تھا، کیا گناہ تھا؟ آپ نے
ایسا جھوٹا الزام ہم پر کیوں لگایا؟ کہنے لگے ہم نے تو نہیں لگایا. میں نے کہا کس نے لگایا؟ کہنے لگا ارے چھوڑیے اس کو. میں نے کہا کیوں چھوڑیے؟ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیے میرا پوائنٹ لے رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں. میں نے کہا آپ نام جانتے ہیں؟ کوئی عام آدمی نہیں تھا, کوئی فوج کا رنگ روٹ یا سپاہی نہیں تھا. جس نے الزام لگایا وہ بریگیڈیئر تھا, بریگیڈیئر. میں نے کہا جب تک اس پہ بات نہیں ہوگی, اس پہ میں اس سے آگے آپ سے بات نہیں کر سکتا. کہنے لگے ارے چھوڑیے صاحب وہ تو چریا تھا. واہ, ابے چریا تھا تو حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ کیوں نہیں دے دیا؟ میں نے کہا واہ, میں نے کہا واہ, بالکل اسی طرح سے. یعنی دیکھیے ذرا, جب بات آئے اصول کی تو ایک جملے میں ٹکا دیں کہ ارے چھوڑو یار وہ تو چریا ہے. ارے بابا چریا نہیں, اتنی بڑی بڑی ہیڈ لائنز لگی تھی, کوئی مذاق نہیں ہوا تھا. برا تو نہیں مان رہے آپ لوگ میری بات؟ بالکل اسی طریقے سے جواب دیا. یہ اچھا ڈرامہ ہے. سبزی کی مارکیٹ تھی, ایک سبزی کی مارکیٹ. جیسے کہ آپ جاتے ہیں, کہاں جاتے ہیں سبزی خریدنے؟ کون سی مارکیٹ؟ ارے کون سی مارکیٹ یہاں پہ؟ جی اچھا چلیے چھوڑیے چھوڑیے, مان لیا کہ آپ جاتے ہی نہیں. اچھا بات سنیں. تو ایک مارکیٹ تھی, وہاں پر زمین پہ, جیسے یہاں پر قالین بچھا ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ زمین پہ چیزیں رکھ کے بھی بیچتے ہیں. تو ایک جگہ مرچیں بک رہی تھی, ہری مرچیں ہوتی ہیں, ہری مرچیں بڑی 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 والی. ویسے بری تو چھوٹی بھی نہیں ہوتی, اپنے اپنے پہ ہے کہ کون بڑی کو برداشت کر سکتا ہے, کون چھوٹی کو برداشت کر سکتا ہے. جی تسلی ہوئی کچھ؟ کہیں گے تو پھر ترکی بترکی جواب ملے گا. میں تو بڑے بڑے جاگیرداروں سے ترکی بترکی جواب دیتا ہوں. اچھا خیر, تو مرچیں بیچ رہے تھے, مرچیں بیچ رہے تھے, ڈھیریاں بنی ہوئی تھی ایسے, ایسی ڈھیری مرچیں. دکاندار جو تھا ایک, اس کو کہیں کام سے جانا تھا, وہ برابر والے دکاندار سے کہہ گیا کہ یار میں ابھی آتا ہوں, یہ میں بچے کو بٹھا کے جا رہا ہوں, لیکن تم ذرا, آپ لوگ نہیں کہتے یار یہ بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, آپ ذرا نظر رکھنا, ٹھیک ہے نا. تو وہ اپنے بچے کو وہاں بٹھا گیا, کہنے لگا برابر والے سے کہ میں ذرا جا رہا ہوں, اس بچے پہ ذرا سا دیکھو, نظر رکھنا, بچہ ہے چھوٹا, میں ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر میں. باپ تو چلا گیا, لوگ آ رہے ہیں مرچیں, 1 کلو میرا, سب مطلب اپنا. وہ بچہ جو ہے نا, بچہ وہ بڑا تیز تھا, تیز کہوں شیطان کہوں. بہرحال وہ کیا کرے کہ جب یہ برابر والا جو آدمی تھا یہ بزی ہوتا مرچیں تولنے میں, یہ تول رہا ہے جی کتنی, ابھی وہ یہ دیکھ رہا ہے, اس نے کھٹ کیا کرتا, وہ جب دیکھتا یہ بزی ہے, اس کی مرچوں کی ڈھیری میں ہاتھ ڈالے, وہاں سے مرچیں اٹھا کے اپنی ڈھیری میں شامل کر لے. اچھا اس نے دیکھ لیا, اس کو بہت غصہ آیا, اس نے کہا یار یہ اب اس کو ماروں, کیا کروں میں, اس کے باپ سے شکایت کروں گا, میں آنے دو, اس کے باپ سے شکایت کروں گا, اس سے میں کیا کہوں, چھوٹا ہے. باپ آیا بہت غصے میں, کہنے لگے نا حضور بڑا نامعقول بچہ ہے آپ کا بچہ بڑا نامعقول ہے, شیطان ہے. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ جب میں مرچیں تولتا, گھاکوں کو دیتا اور پیسے ویسے ان سے لیتا, یہ سمجھتا کہ میں بزی ہوں, اس دوران یہ میری مرچوں کی ڈھیری میں ہاتھ ڈال کے مرچیں اٹھا کے اپنے میں ڈال لیتا. کہنے لگے چھوڑیے صاحب, چری آئے. اس کو بڑا غصہ آیا, بولا
चरिया, अबे अगर चरिया है तो मेरे में से उठा के क्यों डाल रहा था? अपने में से उठा के मेरे में क्यों नहीं डाल रहा था? तो उसका बाप कहने लगा अब इतना भी शरिया नहीं है। तो मैंने कहा भाई चरिया है तो मुहब्बे वतन का सर्टिफिकेट दे, क्यों नहीं दे दिया? तो वही जवाब था कि भाई इतना भी चरिया नहीं है। जनाबे वाला